الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کی تکالیف پر کیا ہے. جو آدمی تکالیف سے راضی نہیں ہے شاید وہ اللہ سے ہدایت چاہتا نہیں ہے. اللہ تعالی نے راستے کی تکالیف پر طہارت کا، مغفرت کا، قدموں کو جمانے کا، دلوں کے جمانے کا، ان سب کے وعدے کیے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے راستے کے جہد پر. اگر مسلمان یہ چاہے کہ تکلیف کے بغیر ہدایت مل جائے تو تکلیف کے بغیر ہدایت کہیں ثابت نہیں ہے کہ تکلیف کے بغیر ہدایت مل جائے. وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، جب اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ لازم ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس دین کو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف کتنی مرغوب ہونی چاہیے اور تکلیف کتنی مطلوب ہونی چاہیے. اس لیے سب سے پہلے دل سے اس بات کا عزم کرو، اے اللہ ہم تیرے طرف سے آنے والی ہر تکلیف پر تجھ سے اجر کی امید کرتے ہیں اور تجھ سے تکالیف پر احتساب بھی کرتے ہیں اور تجھ سے اس تکلیف پر اجر مانگتے ہیں اور تجھ سے اس تکلیف پر اللہ سے تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں. اللہ رب العزت نظام ہے دنیا کا، دنیا کی معمولی سے معمولی کام، دنیا کا معمولی سے معمولی تقاضا اس کے پورا کرنے کا طریقہ متعین ہے. آپ ذرا اندازہ کر لیجئے، اگر جوتا پھٹ جائے تو اسے موچی کی دکان میں جانا پڑتا ہے، اگر جس سمے کوئی بیماری ہو جائے اس کے اسپتال مستقل الگ ہوتے ہیں. تو پھر آپ اندازہ کیجئے دنیا کے معمولی کام اپنے طریقے کے خلاف اپنے چیئے کے بغیر نہیں ہوتے، تو پھر ہدایت کا کوئی متعین طریقہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو نماز کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، حج کے ادا کرنے کا، روزہ رکھنے کا، عبادات کس طرح طریقے تعلیم دیے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت تربیت کے لیے بھی ایک عملی نظام قائم کیا ہے. اس عملی نظام کے قیامت تک آنے والے مسلمان اس عملی نظام کے تابع ہیں. اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے سب سے پہلے کہ وہ کیا طریقہ ہدایت ہے اور وہ کیا ہدایت کا راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے. جس طرح اتباع سنت کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، لباس میں، شکل میں، تمام ضروریات میں اتباع سنت لازم ہے، ایسے ہی دعوت اللہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا اتباع لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام عبادات میں تو سنت کا اتباع لازم ہو اور ہدایت کا حاصل کرنے کے لیے کوئی سنت کا طریقہ نہ ہو. اس لیے کہ قرآن نے شرط لگا دی ہے ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت کرو تو ہدایت پر ہو. جو اہمیت طریقے نماز میں نبی کے طریقے کے پابند ہونے کی ہے وہ اہمیت دعوت اللہ میں بھی نبی کے طریقے کے پابند ہونے کی ہے. ตัวนี้พี่น้องครับนะเรื่องของดุนยาถึงแม้ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑا تھا.
اس لیے مسجد سے جڑنا، مسجد سے جوڑنا، یہی سب سے پہلا سبب ہے ایمان کی تکمیل کا۔ سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے۔ صحابہ کا گشت کرنا ایمان کے لیے ہوتا تھا، ہمارا بھی گشت کرنا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مسجد کے اطراف میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا، بس یہ ایمان کے سیکھنے کا صحابہ کا معمول ہے۔ امت کو اس معمول کو لانا ہے، یہ بات سب یاد رکھیں۔ گشت کا اصل مقصد اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ گشت کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک بدنی عبادت ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کیا جاتا ہے، اور یہی گشت ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ ایک نہیں متعدد صحابہ کا یہ معمول تھا، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے وہ مسجد کے اطراف میں گشت کرتے، صحابہ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسجد میں لاتے اور یہ کہتے اجلس بنا نومن ساعتن، قم بنا نومن ساعتن، تعال بنا نومن ساعتن۔ یہ صحابہ کے اقوال ہیں۔ امام بخاری تعالیٰ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ فرماتے کہ ایمان کی زیادتی اس طرح ثابت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کہ اجلس بنا نومن ساعتن، یہ امام بخاری کا مستدل ہے، جس سے یہ بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ تبلیغ میں گشت کا اصل مقصد گشت کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ اور میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے بازار میں لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کو مسجد میں لایا کرتا تھا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تبلیغ میں 6 نمبر ہیں، یہ 6 نمبر نہیں ہیں، یہ 6 فرائض ہیں جن کی ہمیں مشق کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر۔ تو سب سے پہلی صفت ایمان ہے، اس ایمان کی تکمیل کا اصل طریقہ یہ تھا کہ لوگوں میں ملاقاتیں کر کے انہیں دعوت دے کر ایمان کے مجلس میں لا کر جوڑا جائے، اور یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اس کی وحدانیت کے تذکرے۔ ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے جو مسجدوں کا اعمال سے آباد کریں گے ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یا مسلمان بے دینی غیروں سے محبت کی وجہ سے ہے، یا مسلمان بے دینی غیروں سے خوف کی وجہ سے ہے۔ ساری بے دینی اس لیے ہے کہ اللہ کے غیر سے دل متاثر ہے۔ اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کرو اور مسجدوں سے تعلق قائم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دے گا۔ قرآن کی 2 آیتوں میں ہے یہ۔ ایک فرمایا مسجد کا آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں لوگوں کے پاس، خود جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اللہ ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ میں نے عرض کر دیا کہ ایمان سب سے بڑا فریضہ ہے جس کی تکمیل کا، جس کو سیکھنے کا، جس میں کمال پیدا کرنے کا ایک عملی، ایک مسنون طریقہ کہہ رہا ہوں میں، مسنون طریقہ، تبلیغی جماعت کا طریقہ نہیں، مسنون طریقہ یہی ہے ایمان کے سیکھنے کا کہ مسجد کے اطراف میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لایا جائے اور شراب کے اڈوں سے، منکرات کے ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے مسلمان کو اٹھا کے مسجد میں لایا جائے۔ یہ ہے منکر سے روکنا، ایک آدمی کو نماز کے لیے تیار کر کے لانا، اس سے نماز ادا کروانا، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قلم کا، اخبار کا، کاغذ کا، کتاب کا، موبائل کا، یہ اس سے ان ذرائع سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک بدنی فریضہ ہے، اپنے بدن کو استعمال کرنا لوگوں کو منکر سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو فرائض پر لانے کے لیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا گشت کہ 2 فریضے بنیادی ہو گئے، ایک گشت کے ذریعے ایمان کی تکمیل اور دوسرے گشت کے ذریعے لوگوں کو نماز پر آمادہ کرنا، منکر کے ماحول سے نکالنا۔ بس یہ عملی محنت یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت خدا کی قسم صرف یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت خدا کی قسم صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو مسیح کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر عمل کی استعداد پیدا ہو۔ وقت ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا ان کو مسجد میں رکھو، وہ کہتے نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، بتوں کو نہیں توڑیں گے۔ آپ نمایا مسجد میں رکھو، مسجد میں رہنا ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ آج بھی مسلمان فرائض سے جو انکار کر رہا ہے اس کا یہی ایک مسنون اور ایک متعین علاج ہے کہ اس کو مسجد کے ماحول میں رکھا جائے۔
تو جماعت میں نکلنے کی اصل غرض یہی ہے کہ 4 مہینے کم سے کم سالانہ اس کا مسجد کے ماحول میں گزرے، تاکہ یہ عمل کے ماحول میں رہ کر، فرشتوں کے پروں میں رہ کر اس میں عمل کی استعداد پیدا ہو۔ آپ صاحب فرماتے تھے عمل کی استعداد جو پیدا ہوگی وہ عمل کے ماحول میں رہنے سے پیدا ہوگی۔ چور سے چوری ہو گئی، فرمایا مسجد میں رکھو۔ ایک آدمی زنا کے تقاضے پیدا ہوا، فرمایا مسجد میں رکھو۔ ایک عثمان بن وصال کو مسجد میں رکھا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، بلکہ آپ صاحب نے فرمایا اعمال مسجد سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے کا اور کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی جگہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی جو چیز ہے وہ اصل مسجد کا ماحول ہے۔ آپ غور کیجیے صحابہ کے واقعات پر۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کان بند کیے خدا کی بات کے سننے سے، آپ نے فرمایا، وہ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں قدم رکھا تو میرے دل نے اندر سے کہا ان کی بات سننی چاہیے۔ میں نے کہا ضرور نکالی، آپ کی بات سنی، آپ کی بات کو قبول کیا۔ مسجد سے بات سننے والا شخص 80 خاندانوں کو اسلام میں لے کر آیا ہے۔ مسجد کے ماحول میں آ کر بات سننا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں گشت کا مقصد بات پہنچانا نہیں ہے، مولیا صاحب کا ملبوظ ہے، کان میں بات ڈالنا، کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دلوں میں بات کا اترنا تبلیغ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں گشتوں میں بات پہنچا دینا گشت کا موضوع نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا، بازاری ماحول سے مسجد کی طرف، گھروں کے ماحول سے مسجد کی طرف، غفلت کے ماحول سے ذکر کی طرف، جہل کے ماحول سے علم کی طرف، گناہوں کے ماحول سے اور شیاطین کے ماحول سے فرشتوں کے اور اعمال کے ماحول کی طرف مسلمان کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے گشت ہے۔ اگر آپ چلتے چلتے کسی عالم دین کی بات کر لیں تو میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ گزرتے گزرتے اس سے کہتے باہر نکلنے کی ترغیب دے دیں، اس کی جان بچے گی نہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی نہیں۔ اسے گڑھے سے نکالنا ہے اصل۔ میں کہنا چاہتا ہوں گشت کا اصل مقصد یہ تھا مسلمان جہاں جہاں بھی گناہوں میں غفلت کے ماحول میں پڑا ہوا ہے، مسلمان کو غفلت کے ماحول سے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے۔ یہ ہماری نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ جب آدمی دنیاوی مشاغل میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے اور دنیاوی مشاغل غالب آ جاتے ہیں تو نوافل کی عادت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مسلمان فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت نے کہہ کر نکالا کرتے تھے، تمہیں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ کچھ وقت کے لیے چاہیے مسلمان کو کہ وہ اپنے دنیاوی اسباب سے اور کمانے کی تجارت کی مشغولی سے نکل کر کچھ وقت عمل کے ماحول میں رہے، جس سے اس کے اندر نوافل کا شوق پیدا ہو، لمبی نمازوں کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ لیکن نماز بگڑے گی تو سارا دین بگڑے گا، اور نماز میں غفلت ہوگی تو مسلمان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو عمل کا عادی بنانے کے لیے فرمایا کچھ وقت کے لیے چاہیے کہ آدمی سارے کام چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اس غرض سے کہ اس کی نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کو بگاڑ لیتا ہے اس کی بگاڑ کا اثر پورے دین پر پڑتا ہے۔ ہماری بے دینی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ نمازوں میں کمال نہیں ہے۔ فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، جس کی نماز کامل ہوگی اس کا دین کامل ہوگا۔ اس لیے فرمایا اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دنیا کی مشغولی کی وجہ سے ایک آدمی نماز میں جلدی کرتا ہے اور نماز کو بگاڑ دیتا ہے۔ آتا ہے روایتوں میں کہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور نماز کے لیے اللہ اس کو تو برباد کر دے، اس طرح سے مجھے برباد کیا تو اسے بھی برباد کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ نوافل کی کثرت سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ نوافل کی کثرت سے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اس لیے ہمیں تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، نوافل کا، تلاوت کا، ان سارے کاموں کی ہمیں عادت پڑے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اسپتال کے ماحول میں رہنے والی کی طرح ہے، جس اسپتال میں دوائیں وقت پر ملتی ہیں، غذا وقت پر ملتی ہے، ڈاکٹر وقت پر دیکھتے ہیں۔ اس طرح عمل کے ماحول میں رہنے سے ہماری جو دینی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں اور جو منکرات کے اثرات جسم میں پیدا ہو گئے ہیں
عمل کے ماحول میں رہنے سے رفتہ رفتہ ان بیماریوں کا علاج ہو جائے گا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں تسبیحات، تلاوت، ذکر، عبادت ساری چیزیں وقت میں ملیں گی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک بڑی غرض یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے اور ہم نوافل کے عادی ہو جائیں۔ نمازیں سنبھال کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کچھ وقت کے لیے دنیا کے ماحول سے نکالنا ہوگا اور دنیا کے ماحول سے ہٹ کر عمل کے ماحول میں رہنا ہوگا، جس سے ہمیں عمل کی عادت ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ اعمال میں کمال پیدا ہو۔ اس طرح ہمیں اپنی نمازوں پر مشق کرنی ہے۔ نماز کے ظاہر کو درست کرو۔ دوسری مشق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرو، اور تیسری مشق یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مسائل کو حل کرواؤ۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اسباب کو مؤخر کرو، عمل کو مقدم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے عملوں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب مؤخر کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی زیارت کے لیے جا رہے تھے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں جا کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، تو میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اور احادیث میں نماز کو مقدم کرنے کا حکم ہے، اسباب کو ترک کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، اس کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ توکل اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ توکل عمل کو مقدم کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ آپ عمل کو مقدم کریں سبب پر، آپ نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ اگر آپ اسباب کو مقدم کرتے ہیں عمل پر، عمل کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، تو آپ کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ اسے نہیں کہتے کہ آدمی اسباب ترک کر دے، اللہ پر بھروسہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی عمل کو مقدم کرے سبب پر۔ اس لیے سارے وعدے جتنے بھی ہیں اعمال کو مقدم کرنے پر ہیں۔ میں نے عرض کیا 3 اعتبار سے نماز پر مشق کر دی ہے۔ ایک نماز میں نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی، ایک نماز میں اللہ کے دھیان کے لانے کی، اور تیسری مشق نماز پر یہ کرو کہ اس بات کی کوشش کیا کرو کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے 2 رکعت سعد الحاجہ پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور فرائض کو ہر حالت میں مقدم کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت عمل کا امتحان لینے کے لیے ضرورت کو اور عبادت کو ایک وقت پر جمع کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ عبادت کو مقدم کرتا ہے یا اپنی ضرورت کو مقدم کرتا ہے؟ اگر ضرورت کو مؤخر کر کے عبادت کو مقدم کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کام اپنی قدرت سے آسان فرما دیتے ہیں، اور اللہ نے ان سے دنیا میں عزت کا اور برکت کا ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جو نماز ضائع کر دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک صفت علم کی ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھتا ہے اور دنیا کے فنون کو سیکھنے والا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، اور اپنے احکام جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے احکام کی تحقیق کرنا علم میں لگنا ہے۔ دنیا کے فنون کا سیکھنا ہے کوئی علم نہیں ہے، یہ دنیا کا جہل ہے، انسانی تجربات سے جو حاصل ہوتی ہے اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ علم میں لگنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ علم میں لگنا کیا ہے سنیے، معافی فرماتے تھے، علم میں لگنا یہ ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نماز کیسے ادا کروں، زکوٰۃ کیسے ادا کروں، روزہ کیسے رکھوں، حج کیسے کروں، میں تجارت کیسے کروں، ملازمت کس طرح کی کروں، کون سی ملازمت حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سا مال حرام ہے، کون سا حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، کون سی تجارت حلال ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، یہ سارے فرائض معلوم کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ نماز، ایمان اور علم یہ تین بنیادی فریضے ہیں جن کو پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کیا جاتا ہے۔ میں پھر بھی بات دہرا رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، گشت ان 3 فرائض امت کو جمع کرنے کے لیے ہے۔ مسجد میں مسائل کے حلقے قائم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، علماء کے ذمہ لازم ہے، میں کہہ رہا ہوں علماء کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجدوں کو وقت دیں اور یہاں عوام سے اختلاط کریں اور عوام کو غسل کے فرائض، وضو کے طریقے، نماز کا طریقہ اور یہاں مسائل علماء عوام کو بتلائیں۔ علماء عوام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجد کو وقت دیں،
عوام کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، میں کہہ رہا ہوں عوام کے ذمہ فرض ہے کہ وہ مسجد کو وقت دیں۔ مسجد کو وقت نہ دینا یہ ایک کافر کا مزاج ہے، اور مسجد کو آبادی کے لیے وقت فارغ کرنا یہ ایک مومن کا مزاج ہے۔ میں صاف طور پہ آپ سے اہم بات عرض کر رہا ہوں، کافر اور مومن کے درمیان، مشرک اور مومن کے درمیان قرآن نے جو فرق کیا ہے وہ فرق مسجد کو آباد کرنے کا فرق کیا ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ سمجھے تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے مسجد کو وقت دینا۔ اب قرآن میں اللہ نے دو آیتیں نازل کی ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ما کان المشرکین یعمروا مساجد اللہ۔ یہ دو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں مسلمان غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہوں گے اور کفار و مشرکین مسجد کو آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لازمی عمل ہے ہر مسلمان کے ذمے کہ وہ مسجد کو وقت دے، کیونکہ مسائل سیکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ایمان سیکھنا فرض ہے۔ ان سارے فرائض کے لیے امت کو مسجد میں جمع کرنا یہ اللہ کا ایسا امر ہے، میری بات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ اللہ کا ایسا حکم ہے کہ اگر مسلمان مسجد کی آبادی کی محنت نہ کرے، اگر مسلمان مسجد میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ نہ کرے تو مسلمان کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، سارے علاقے والوں سے، پاکستان والے ہوں یا وہ ہندوستان والے ہوں یا وہ دوسرے ممالک کے آئے ہوئے حضرات ہوں، سب سے عرض کر رہا ہوں، مسجد کے لیے وقت فارغ کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، اور اس میں تاخیر کرنا اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ مسلمان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر مسجد کی آبادی کی کوشش نہ کروں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو مسجد کی آبادی کی جو محنت جس بات کی طرف بار بار بنگلے والی مسجد نظام الدین سے متوجہ کیا جا رہا ہے سارے عالم کو مسجد کی آبادی کی طرف، وہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے، وہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے جس میں تاخیر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جس میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اس حدیث کو لوگ غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو، حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ پمفلیٹ صاحب کے تقسیم کرا دو اور موبائلوں میں اور کاغذوں میں اور کاپیوں میں اور اخباروں میں اور پمفلیٹ چپکا دو جگہ جگہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ فرمایا کہ 5 فرائض سکھلانے کے لیے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو، یہ حکم دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ شریک نہ کریں، ایمان سکھلانے کے لیے، نماز سکھلانے کے لیے، روزے کا طریقہ، روزہ کیسے رکھا جائے سکھلانے کے لیے، زکوٰۃ کیسے دی جائے سکھلانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، یہ 5 چیزیں سکھلانے کے لیے حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو کے بارے میں علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے باتیں سمجھائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آلات ذرائع ہیں، بات کسی کے ذریعے سے پہنچا دو لوگوں تک، نہیں، لوگوں تک بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، لوگوں کو عمل کے ماحول میں جمع کرنا یہ اصل فریضہ ہے دعوت کا۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، ظاہر نبی ہیں، کوئی بیکار کام تو کر نہیں رہے ہوں گے، کسی نعوذ باللہ دنیا کے کام میں تو مشغول نہیں ہوں گے، یہ نعوذ باللہ کسی عبث اور بیکار کام میں مشغول نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلائے، یحییٰ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے انہیں 5 باتیں سکھلاؤ، اس کام میں کہیں دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، اگر آپ اس وقت مشغول ہیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یحییٰ علیہ السلام سے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کر دیا، میں نے نہ کیا، تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ سوچیے آپ، یہ بات کس پر ہو رہی ہے؟ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات سمجھانے میں اگر دیر ہو گئی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہے، لکھنے کی بات ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس عمل کو ٹال بھی نہیں سکتے، اس کو مخرب بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو دوسرے پر ڈال بھی نہیں سکتے، میں نہیں کرتا تو آپ کر لیجیے۔ صاف یہ روایت بتا رہی ہے عیسیٰ یا صاحب یہ نہیں کہا عیسیٰ میں مشغول ہوں آپ کر لو اس کام کو، آپ کر لو۔ آج تاجر کہتا ہے تبلیغ جماعت والے کرنے یہ کام، میں تو تاجر ہوں مجھے تو فرصت نہیں ہے، میں تو ملازم ہوں مجھے فرصت نہیں ہے، میں تو ایک کمپنی میں ملازم مجھے وقت نہیں ملتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا عیسیٰ میں مشغول ہوں یہ کام تم کر لو۔ یحییٰ السلام نے کہا عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کر دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے 5 باتیں پہنچا دی، میں نے یہ کام نہ کیا تو اللہ مجھے ذل میں دھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ بتائیے یہ اگر اتنا اہم فریضہ نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا اور لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا، اگر یہ اتنا اہم کام نہیں ہے تو یحییٰ علیہ السلام کو عذاب کے آنے کا اندیشہ کیوں ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو ذل میں دھنسائے جانے کا خوف کیوں ہے؟ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد کو وقت دینا، مسجد کو آباد کرنا، اور یہاں علم اور ذکر کے حلقے قائم کرنا، اور یہاں مسائل اور فضائل کے حلقے قائم کرنا، اور لوگوں کو یہاں جمع کر کے بات سمجھانا۔ میں اپنی بات دہرا رہا ہوں، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات سمجھانا، یہ ایک اللہ کا ایسا حکم اور امر ہے کہ اس میں نبی کو عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے اگر اس میں تاخیر ہو گئی۔ میں تو کوئی اپنی طرف سے خیالی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ سے پوری حدیث عرض کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے کہ وہ مسجد کو وقت دے اور مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے بات کرے، جو حدیث سے میں نے عرض کیا ہے۔ ตัวนี้พี่น้องครับนะสิ่งที่สาม دوسرا ایک بنیادی فریضہ میں نے عرض کیا کہ مسائل علماء کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو وقت دیں۔ عوام علماء کو مسجد میں جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے۔ علماء کو چاہیے، بلکہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ کہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، فَمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس آیت کے ذیل میں معالم قرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ شراوت انسانیت کے کاموں میں سے 3 کام ایسے ہیں جو مسلمان کو اپنے مقام پر رہ کر کرنے چاہیے۔ ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا مسجد کی آبادی کی محنت، اور تیسری شراوت انسانیت کے کاموں سے ایک یہ ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت ہو جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ 3 کام شراوت انسانیت کے اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرنے کے علی کا قول نقل کیا ہے۔ یہ معجم قرآن میں اس آیت کے ذیل میں کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ مسجد کو ویران کرنا کافی ہے، اس کو آباد نہ کرنے کی کوشش کرنا مسجدوں کو ویران کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس طرح مسائل کی تعلیم۔ دوسرا فریضہ جو ہے، دوسرا علم جو ہے فضائل کا ہے، فضائل کی تعلیم مساجد کے اندر، فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور حضرت کے 6 صفات پر جمع کی ہوئی منتخب احادیث، ان کتابوں سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ تعلیم کم سے کم آدھا گھنٹہ ہونی چاہیے ہر مسجد میں، اور ایسے وقت میں ہونی چاہیے جب زیادہ مصلی نماز میں شریک ہوں، موجود ہوں، اس وقت تعلیم کا حلقہ لگایا جائے۔ تعلیم سے پہلے اعلان کیا جائے مسجد میں کہ حضرات تشریف رکھے، مسجد میں تعلیم ہوگی، اور تعلیم کے بعد مشورہ ہوگا۔ ہم تعلیم کے ساتھ مشورہ کریں تاکہ سارے لوگ مسجد کے آنے والے مسجد میں ہمارے مشورے میں شریک ہوں۔ مشورہ ہر مصلی سے ہے، جب لوگ نماز کے لیے آ جائیں اسی نماز کے ساتھ تعلیم کا عمل کیا جائے، آدھا گھنٹہ تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے مشورہ جو ہے اپنے مسجد کے مصلیوں سے کہ تشریف رکھے، آپ سے مشورہ ہے۔ اس طرح ہمیں تعلیم ایسے وقت میں کرنی ہے جس میں زیادہ لوگ مسجد میں نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ تعلیم ہو، تعلیم کے بعد پھر ان کی جماعتیں بنا کر انہیں مسجد کی آبادی کے لیے بازاروں میں، گلیوں میں، علاقوں میں بھیجا جائے، اور یہ لوگوں کو نقل مسجد میں لے کر آئیں، اور مسجد کے اندر دعوت، تعلیم، استقبال کا عمل چلتا رہے۔ آنے والوں کو تعلیم حلقہ میں بٹھائیں، ان کو دعوت دیں، ان کا استقبال کریں، نمازی بڑی کو نماز پڑھوائیں، وضو نہیں ان کا وضو کروائیں، وضو کرنے کے طریقے زیادہ وضو سکھلائیں۔ یہ سارا ماحول مسجد میں بنانا ہے ہمیں گشتر کے ذریعے سے۔ یہاں فضائل کی تعلیم و مسائل کی تعلیم۔ ตัวนี้ครับอีกอย่างนึงก็คือเราพยายามสร้างมัสยิดนะครับแต่หันก็มัสยิดได้เกิดขึ้นโดยกับการที่เราขอเวลากับอุลามะนะครับให้อุลามะเนี่ยนะครับมาให้เวลากับมัสยิดเพื่อที่จะให้มีหันก็มัสยิดเกิดขึ้นสอนภาษาละต่างๆท่านบอกว่านะครับในมัฟฮูมของอายะห์อัลกุรอานบอกว่าจะมีใครที่จะเลวไปกว่าผู้ที่พยายามให้มัสยิดเนี่ยไม่มีความเจริญ
ส่วนนี้ท่านบอกว่านะครับการสร้างความเจริญในกับมัสยิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับท่านบอกว่าขณะที่เราอยู่ที่มากรของเรานะครับอยู่ที่บ้านของเรานะครับท่านอาลีบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐคืออะไรล่ะการที่เราพยายามอ่านอัลกุรอานการที่เราพยายามที่จะให้มัสยิดเนี่ยมีนะครับอันก็ของการเรียนการสอนการที่เราให้อุลามะเนี่ยมาให้เวลากับมัสยิดเพื่อที่จะสอนนะครับให้กับอะไรล่ะให้กับผู้คนตัวนี้นะครับเราพยายามที่จะขอเวลาจากอุลามะนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้สร้างอันก็ของนะครับมัสยิดให้ความรู้กับคนที่มามัสยิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเอลอามานนะครับให้มีฟาดิลัตเกิดขึ้นให้มีการอ่านตะลีมนะครับให้มีการอ่านคุณค่าอามานและคุณค่าซอดาก็แล้วก็มีมุตะกอบอะฮะดีษนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าให้เราอ่านให้ทุกๆมัสยิดเนี่ยมีตะลีมอย่างน้อยเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงด้วยกันแล้วก็หลังจากอะไรล่ะหลังจากตะลีมก็มีการมุชาวะเราะห์ท่านบอกว่าการตะลีมก่อนตะลีมเนี่ยให้เราเยะลานให้เราเนี่ยประกาศว่าหลังจากนี้จะมีอามานตะลีมนะให้พี่น้องเนี่ยทุกคนเนี่ยร่วมด้วยท่านบอกว่าเราทำตะลีมเนี่ยนะครับในเวลาที่คนเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าจะให้มุสลีคนละมาทุกคนเนี่ยได้ร่วมในวงตะลีมของเราแล้วก็หลังจากตะลีมนะครับก็ให้มีการมุชาวะเราะห์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการมุชาวะเราะห์เนี่ยคืออะไรล่ะการมุชาวะเราะห์ก็คือเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นคนละหมาดเนี่ยได้อยู่ร่วมในวงมุชาวะเราะห์ของพวกเราด้วยนี้ท่านบอกว่านะครับในการมุชาวะเราะห์ของเราเนี่ยเพื่ออะไรล่ะหลังจากมุชาวะเราะห์เสร็จนะครับเราก็มีการทำอาบาดีมัสยิดมีดะวะห์ตะลีมอิสติกบาลนะครับเราก็ได้มีดะวะห์ตะลีมอิสติกบาลนะครับคนที่ร่วมในตะลีมของเราร่วมในมุชาวะเราะห์กับเราเนี่ยก็ได้อยู่ในอามานดะวะห์ตะลีมอิสติกบาลนะครับแล้วก็ได้ส่งคนออกไปข้างนอกนะครับส่งคนออกไปข้างนอกแล้วก็เชิญชวนเขาเนี่ยมาสู่มัสยิดนะครับมาสู่ในวงตะลีมมาสู่ในวงดะวะห์แล้วก็เราได้ตัชกีลเขาอันนี้แหละนะครับที่เราเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นในทุกๆมัสยิดนะครับเวลาพี่น้องออกจากมัสยิดไปพี่น้องก็พยายามที่จะให้มีอามานเหล่านี้เกิดขึ้นนี่แหละที่เราเนี่ยมีความต้องการนะครับในการที่เราทำตะลีมในการที่เราทำมุชาวะเราะห์เพื่อที่จะให้ทุกๆมัสยิดเนี่ยมีอามานเหล่านี้เกิดขึ้นاسی طرح اللہ کا ذکر ہے جس کے بغیر راستے نہیں ملے گا جس کے بغیر روشنی نہیں ملے گی آدمی اگر علم رکھتا ہو ذکر رکھتا ہو تو باوجود علم کے گمراہ ہو جائے گا راستے سے بھٹک جائے گا اس لیے کہ اس راستے کا جو نور ملے گا روشنی وہ ذکر سے ملے گی ذکر میں بنیادی شرط اللہ کا دھیان ہے مولانا ایسا فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں غفلت سستی پیدا ہوتی ہے جب ذکر کریں باوضو کریں تنہائی میں کریں اس طرح ایک بھی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بھی دوسرے کے استغفار کی تین ترجیح صبح شام کی لگا کر اللہ کی طرف سے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں مصنون دعائیں اہتمام سے یاد کریں افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے سب سے افضل ذکر قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اس کلام کا کوئی بدل نہیں ہے قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں اور صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ تو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس کی کوشش کریں کہ صبح ساجد سے پہلے قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھا کریں اور یہ میں آپ سے سب کو وصیت کرتا ہوں اہتمام سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے موبائل میں قرآن کے پڑھنے کی ہمارا قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے موبائل قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اور موبائل میں جو ننگی تصویریں بھری ہوئی ہیں اس کا قرآن کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس قرآن کو نبی کے قلب پر نازل کرنے کے لیے 4 مرتبہ جبرائیل نے اس کو زمزم سے دھویا ہے تاکہ اس کو قرآن کو اتاریں ہم اسے موبائل میں اتار کر سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں وہ تاکید سے آپ سے عرض کر رہا ہوں ان ننگی تصویروں کا قرآن کا کوئی جوڑ نہیں ہے آپ سفر میں ہو ٹرین میں ہو بس میں ہو گھر میں ہو مسجد میں ہو قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھیں آپ کے ہاتھ میں قرآن کا ہونا دوسروں کو قرآن کی عملی دعوت دے گا اور آپ کے ہاتھ میں قرآن کا ہونا یہ قرآن کی عظمت شان اور قرآن کے ادب کا تقاضا ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے آج کل موبائل میں قرآن کے پڑھنے کی جماعتوں میں عادت ہو رہی ہے ہم بہت تاکید سے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے ایسی قدر کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اپنی عقل سے سوچئے اپنے والدین کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے تو پھر ننگی تصویروں میں قرآن کیسے رکھ سکتے ہیں موبائل کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے اس کا قرآن کا کوئی جوڑ نہیں ہے قرآن موبائل میں ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں قرآن کا پروگرام ہے تو اس کو صاف کر دینا چاہیے آپ قرآن سفر میں ساتھ رکھیے قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھیے یہی تلاوت کا واحد طریقہ ہے صحابہ کا خلفاء راشدین کا اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ قرآن کو ننگی تصویروں میں رکھا جائے یہ قرآن کی بے حرمتی قرآن کی بے ادبی ہے اسے اپنے آپ کو بچائیے ہمارے ایسی قدر کی گنجائش نہیں ہے جو شخص اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے
عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ ان کے مخلوق کے درمیان کے حالات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جو فساد ہے اور جو بگاڑ ہے اور جو خریزیاں ہیں اور جو بدامنی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک معاملہ ہمارا اللہ کا ہے عبادات کے راستے، ایک معاملہ ہمارا مخلوق کا ہے ان کے حقوق کے اعتبار سے، ماں کا حق، والد کا حق، پڑوسی کا حق، دوستوں کا حق، استاد کا حق، اعزاء اقارب کا حق، پڑوسی کا حق، اپنے رہنے والوں کا حق، کسی تمام اقوام عالم کا حق۔ اگر ایک غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے تو میرے ذمے اس کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے اولاد کے مجھ پر حقوق ہیں، اور جتنے میرے باپ کے مجھ پر حقوق ہیں اتنا میرے پڑوسی کے مجھ پر حقوق ہیں، اگرچہ وہ پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو، مگر میرے ذمے اس کا حق ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کا کمال یہ نہیں ہے صرف کہ وہ اپنے مسلمان پڑوسی کا خیال کرے، ایک مسلمان کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم پڑوسی کے حق کو ادا کرے، یہ اس کے ایمان کا کمال ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں۔ میں سب سے عرض کر رہا ہوں، سارے ممالک والوں سے، اس راستے میں نکلنے کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں۔ اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرنا یہ اس راستے میں نکلنے کی اصل غرض ہے۔ یہ اس ملک کے ہیں، یہ اس ملک کے ہیں، یہ اس رنگ کے ہیں، یہ اس رنگ کے ہیں، یہ اس خیال کے ہیں، یہ اس خیال کے ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، یہ اونچے خاندان کے، نیچے خاندان کے ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں، فلاں ملک کے ہیں۔ اس افتراق کو ختم کرنے کے لیے حدیث میں فرمایا اللہ کے راستے میں نکلو اجنبیوں کے ساتھ، تاکہ ان کی خدمت کے مجاہدے سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ فلپین والے ہیں، یہ تو ملیشیا والے ہیں، یہ تو انڈونیشیا والے ہیں، یہ تو لاگوس والے ہیں، یہ تو لاؤس والے ہیں، یہ تو فلاں ملک والے ہیں، یہ تو فلاں ملک والے ہیں، ان کا ان کے جوڑ کیسے بیٹھے گا، ان کا جوڑ کیسے بیٹھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بکھری ہوئی تھی طبقوں میں، قوموں میں، رنگوں میں، زبانوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا ہے۔ آج بھی ہم آپ سے کہتے ہیں تبلیغ میں نکلنے کا اصل مقصد دین سیکھنا نہیں تھا، صرف تبلیغ میں نکلنے کا اصل مقصد امت کے درمیان سے اجنبیت کو ختم کرنا، یہ تبلیغ میں نکلنے کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ نے فرمایا یا اقسم اغض ما غیر قولک یحسن خلقک، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ملک والے دوسرے ملک والوں کے ساتھ، ایک زبان والے دوسرے زبان والوں کے ساتھ، ایک رنگ والے کالے گورے آپس میں جمع ہو کر نکلیں، مالدار غریب جمع ہو کر نکلیں، عوام خواص جمع ہو کر نکلیں، مالدار غریب جمع ہو کر نکلیں، بادشاہ اور غلام جمع ہو کر نکلیں۔ اس میں اخلاق کی بلندی ہے اور اسی میں عزتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن اور آپ پڑھیے احادیث، آپ کو معلوم ہوگا کہ امت کے اختلاط میں امت کی تربیت ہے۔ اس جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ کوئی خیالی بات نہیں کی ہے، اس میں عمل ہے اللہ کے نبی کا۔ یا اقسم اغض مع غیر قومک یحسن خلقک، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اجنبیوں کے ساتھ نکلنے سے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کا موقع ملا ہے، ہمیں اس کا موقع ملا ہے جماعت میں نکلنے کا۔ جماعت بن گئی ہے، اس میں کوئی انگریزی والا ہے، کوئی اردو والا ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی فلاں ملک کا ہے، کوئی فلاں ملک کا ہے۔ ان سب کے مزاج کی رعایت کا جو مجاہدہ پڑے گا، یہ مجاہدہ اخلاق کو بلند کر دے گا اور اللہ کی عزتوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کا میں نے خلاصہ کیا ہے، اس لیے ہم بہت تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے بنیادی فریضہ اپنی تربیت کے لیے وہ خدمت کا فریضہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی دوسروں سے خدمت جب تک نہیں لے گا اس وقت اس کا اللہ کا تعلق باقی رہے گا۔ جب تک کوئی مسلمان دوسروں سے خدمت نہیں لے گا اس کا اللہ کا تعلق باقی رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بوڑھوں کی خدمت کر رہے، اجنبیوں کی خدمت کر رہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جب تم جماعت میں نکلو تو خرچہ زیادہ لے کر نکلو، خرچہ زیادہ لے کر نکلو، جہاں جاؤ وہاں لمبا دسترخوان لگاؤ اور وہاں کے لوگوں کی جو ہے ان کا اکرام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اکرام کے ساتھ دی ہے، اسلام کی دعوت اکرام کے ساتھ دی ہے۔ 40 آدمیوں کو آپ نے دعوت دینے کے لیے جمع کیا، 40 میں سے ہر ایک کی خوراک ایک بکرا تھا، آپ نے 40 بکرا انتظام نہیں کیا، ایک بکرے کا اگلا پیر اس کو آپ نے پکوایا اس کو، اور ایک 14 چھٹا تھوڑا سا آٹا، اور 40 آدمی کھانے والے
جن میں سے جن کی خوراک 40 بکرے بنتے تھے، لیکن وہ سب پیٹ بھر گیا، کھا گئے، فارغ ہو گئے۔ اللہ نے اتنی برکت دی ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں مالداروں سے، دعوت کے بغیر مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ یہ بات سب سن کے جائیں اچھی طرح سے۔ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرتے تھے دین کی دعوت کے ساتھ۔ اس لیے ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، خرچ زیادہ لے کر نکلیں۔ جہاں جائیں ہم وہاں والوں کے لیے، ہم میزبان ہیں، وہاں والے مہمان ہیں، ہم داعی ہیں، وہ مدعو ہیں، ہم میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں۔ آپ جا کے علاقوں میں سوال نہ کریں، بلکہ جا کے علاقے والوں کے لیے آپ دسترخوان لگائیں اپنا، اور ان کا اکرام کر کے انہیں دین کی دعوت دیں۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کے ذریعے، خدمت کے ذریعے ایک اخلاق کی مشق کرنی ہے۔ اس خدمت سے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔